السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز HD۔ میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر ہے کہ لیبیا سے اٹلی جاتے سمندر میں کشتی الٹنے کا واقعہ ہوا۔ گجرات میں کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلرز کے خلاف FIA میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں ملوث 2 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کیا گیا۔ ملزموں کو گجرات اور کوٹلہ عرب علی خان سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ تفصیل دی گئی ڈپٹی ڈائریکٹر FIA کی جانب سے۔ مزید آپ کو بتائیں، مقدمہ حادثے میں جاں بحق نوجوان منیب الرحمان کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں گرفتار 2 ملزمان سمیت 6 انسانی اسمگلرز کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ خبر ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں الیکشن کمیشن کو 90 روز میں انتخابات کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن پنجاب میں صدر مملکت سے مشورے کے بعد حتمی تاریخ کا اعلان کرے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر کو تاریخ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ بڑا کیس، بڑا فیصلہ۔ پنجاب اور KP میں انتخابات کا معاملہ، سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا 3-2 کی اکثریت سے اہم فیصلہ۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال نے فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن کو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں 90 روز میں انتخابات کرانے کا حکم۔ پنجاب میں الیکشن کے لیے صدر مملکت کی طرف سے دی گئی تاریخ آئینی قرار۔ گورنر اسمبلی تحلیل کرنے پر دستخط نہ کرے تو وہاں تاریخ دینے کا اختیار صدر کو حاصل ہے۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن فوری طور پر صدر مملکت کو انتخابی تاریخ کی سفارش کرے۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 اور 58 کو مد نظر رکھ کر تاریخ دی جائے۔ KP کا معاملہ مختلف۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ گورنر KP نے اسمبلی تحلیل کی، الیکشن کی تاریخ دے کر آئینی ذمہ داری سے انحراف کیا گیا۔ KP میں انتخابات کی تاریخ کا اختیار گورنر کو حاصل ہے۔ گورنر KP الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد تاریخ دیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تمام وفاقی و صوبائی ادارے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں۔ ادارے سیکیورٹی سمیت ہر طرح کی امداد یقینی بنائیں۔ یہ وفاق کی ڈیوٹی بھی ہے کہ وفاق کی ایگزیکٹو اتھارٹیز الیکشن کمیشن کی مدد کریں۔ نگران حکومتیں الیکشن کمیشن کو تمام سہولیات فراہم کرنے کی پابند ہیں۔ 9 اپریل کو انتخابات ممکن نہیں تو پنجاب میں تاریخ تبدیل کی جا سکتی ہے۔ مخصوص مدت میں الیکشن نہ ہوئے تو آرٹیکل 254 لاگو ہوتا ہے۔ انتخابات جمہوریت اور آئین کا حصہ ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے معاملے کا 22 فروری کو از خود نوٹس لیا گیا تھا۔ ابتدا میں 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، تاہم جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ حکمران اتحاد کی جانب سے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی پر اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ کیس کی 4 سماعتیں ہوئیں۔ گزشتہ روز 7 گھنٹے کی طویل سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا، جو آج سنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن 90 روز میں کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت کے 5 رکنی لارجر بینچ میں سے 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ لکھا۔ نوٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم 23 فروری کو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے دیے گئے نوٹ سے متفق ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن از خود نوٹس کیس کا فیصلہ آ گیا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں شامل 2 ججز کا فیصلے سے اختلاف۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ لکھا۔ اختلافی نوٹ میں لکھا گیا کہ از خود نوٹس لینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ از خود نوٹس جلد بازی میں لیا گیا۔ معاملہ ہائی کورٹس میں تھا تو سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے سکتی۔ سپریم کورٹ کو یہ اختیار استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی مقدمے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ہائی کورٹس میں زیر سماعت معاملہ از خود نوٹس کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا۔ ہائی کورٹس زیر التوا مقدمات کا فیصلہ جلد کریں۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ عدالت کو اپنا 184(3) کا اختیار ایسے معاملات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے 23 فروری کے نوٹ سے متفق ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات از خود نوٹس کیس اور PTI کی آئینی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں، اس لیے یہ از خود نوٹس اور درخواستیں مسترد کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کرے گی۔ فیصلے میں اختلاف رائے آیا ہے، 4-3 سے فیصلہ آیا۔ عمرانی ٹولے نے جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کیا۔ ہنگامہ آرائی پر اب تک 29 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عوام نے جیل بھرو تحریک کا حشر دیکھ لیا ہے۔ 4-3 کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے مطابق جو ہے یہ
جو پٹیشنز ہیں اس کی پی ٹی آئی کی، وہ سٹینڈس ریجیکٹڈ اینڈ سو موٹو پروسیڈنگ سٹینڈس ڈراپڈ۔ اب اس کے بعد ہائی کورٹس میں معاملہ ہے، ہائی کورٹس کا جو فیصلہ ہوگا اور اس فیصلے کے بعد جو پھر سپریم کورٹ میں اگریڈ پارٹی لازمی اپیل کرے گی، اور اس اپیل میں جو ڈیسیجن ہوگا بہرحال ہم عدالت کے فیصلے کا جو ہے وہ احترام کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے آپ عدالت جا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ مسلح لوگوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں۔ ہم نے 30 بندے پکڑ بھی دیے، اس میں پولیس جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ الرٹ ہے اور کوشش کریں گے کہ اس کو اریسٹ کیا جائے۔ اس میں باقی تو جناب کو 6 دن کو 8 دن بعد انہوں نے چیخیں ان کی آئی ہیں نا، اس کی آپ کو پہلی رات ہی جو ہے وہ چیخیں سنائی دیں گی۔ اس طرح سے عوام نے جیل برو تحریک کا جو حشر کیا لوگوں نے، تو انشاءاللہ تعالی الیکشن میں بھی جو ہے وہ ووٹ لوگ اپنے ووٹ کی طاقت سے اس کو مائنس کریں گے۔ 2 صوبوں میں عام انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن میں ابتدائی مشاورت مکمل کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی تیاری کر لی۔ کمیشن کا اہم اجلاس آج صبح 11 بجے طلب کر لیا گیا۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات کا معاملہ، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار، متعلقہ ونگز کو الرٹ کر دیا گیا۔ مزید مشاورت کے لیے آج اہم اجلاس طلب۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 2 صوبوں میں عام انتخابات کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ صدر مملکت اور گورنر خیبر پختونخوا کو خط لکھنے کا فیصلہ بھی کیے جانے کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق انتخابی شیڈول 54 دن پر محیط ہوگا۔ ممکنہ طور پر دونوں صوبوں میں انتخابات کی تاریخ عید الفطر کے بعد کی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے متعلقہ شعبوں کو تیاری تیز کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ ذرائع کے مطابق اداروں کے عدم تعاون کی صورت میں آرٹیکل 220 کا سہارا لیا جائے گا۔ عمران خان کی عدالتی فیصلے پر قوم کو مبارکباد، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ویڈیو لنک خطاب میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے 2 اسمبلیوں کی قربانی دی، ہمیشہ آکشن سے اقتدار میں آنے والوں نے گورنرز کو ساتھ ملا کر الیکشن کے التوا کی کوشش کی۔ وزیر قانون کا بیان عدلیہ کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ عمران خان نے جیل بھرو تحریک ختم کرنے اور ہفتے سے انتخابی مہم کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج ایک ایسا فیصلہ کیا کہ اس نے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو انہوں نے آج اپ ہولڈ کیا۔ بہت بڑا یہاں ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں، قوتوں کو اپنے ساتھ ملا کے یہ سازش کی گورنمنٹ گرانے کی، اور پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح یہ اقتدار میں رہیں، اور ہر وہ کوشش کی کہ کسی طرح عوام کی رائے نہ آئے۔ تو جب یہ واضح تھا کہ 90 دن کے آگے نہیں جا سکتا الیکشن، تو انہوں نے پوری کوشش کی، گورنرز کو ساتھ ملایا، انہوں نے ہر کوشش کی کہ کسی طرح یہ الیکشن نہ ہو۔ پہلے تو سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج میں یہ دیکھ رہا ہوں لا منسٹر نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، شرمناک، پھر سے جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، جبکہ 5 ممبر بینچ نے سب نے ایک ہی چیز کہی کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا، 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے۔ کبھی بھی آزاد اور کریڈیبل دیانتدار عدلیہ ان کو کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، لیکن ایک فضا ملک میں بنی ہوئی ہے کہ پھر بھی شاید 90 دن میں الیکشن نہ ہو۔ یہ سوال ہی کرنے کا مطلب یہ کہ اتنا نقصان پہنچایا پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے اداروں کو، کہ لوگوں کو اب اس چیز پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم انشور کریں گے، ہم پورا زور لگائیں گے، کسی طرح یہ مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پھر نہ الیکشن سے نکلنے کے لیے کوئی ایسے حربے نہ استعمال کرے جو انہوں نے 99 میں کیے تھے۔ آج کے فیصلے کے بعد جو ہم نے جیل بھرو تحریک تھی اس کو ہم نے اب ختم کیا، اور انشاءاللہ ہفتے کو مغرب کے بعد ہم پورا لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین، اپنی کیمپین اناؤنس کرتے ہوئے آپ سب کو بتائیں گے کہ ہم نے اب کرنا کیا آگے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے کہا ہے انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر منو عمل کیا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد انتخابات کی تاریخ دیں گے۔ صوبے میں امن برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نگران حکومت سے مشاورت کے بعد سپریم کورٹ کو آگاہ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بھی امن و امان کی صورتحال رکھیں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 5 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हालिया बिजली के तवील ब्रेकडाउन पर पावर डिवीजन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुल्क में बिजली की चोरी और लाइन लॉसेस पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद पर काबीना को आगाह किया जाएगा। दफ्तरी औकात के बाद कमर्शियल एरियाज में बिजली के नर्ख दुगना करने की तजवीज़ पर भी गौर होगा। MQM के वफ़द ने इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुतालबात पूरे न होने पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। कराची से मोहम्मद अशद की रिपोर्ट। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बार फिर इख्तिलाफात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल समेत MQM के 4 रुकनी वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सिंध हुकूमत के रवैये पर शिकायत। MQM की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बल्दियाती हल्का बंदियों से मुताल्लिक मुतालबे पर सिंध हुकूमत की जानिब से ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जबकि तरक्याती फंड्स के इजरा पर भी पेशरफ नहीं हो सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कोई ना कोई मसले मसाइल हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ज़रिए बल्दियाती इदारों को बाख्तियार नहीं करना चाहती। 53 यूसी जो कराची में बढ़ानी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अलग करना है, हैदराबाद से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अलग करना है, लेकिन बार बार यकीन दहानी के बावजूद अब तक उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। गुज़िश्ता माह पीपल्स पार्टी वफ़द MQM मरकज़ भादराबाद पहुंचा था और यकीन दहानी कराई थी कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत कानूनी पेचीदगियों के सबब हल्का बंदियाँ तब्दील नहीं कर पा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की और शाम में ज़लज़ला मुतासरीन की मदद करने वाली टीमों को खिराज तहसीन पेश किया है। उनका कहना है कि तुर्क अवाम मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अपने वसाइल के मुताबिक जो कुछ भी मुमकिन हुआ ज़रूर करेंगे। वो रेस्क्यू इदारों के एजाज़ में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब कर रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने ताईं पूरी कोशिश की है और ये कोशिश जारी है कि तुर्क भाइयों और बहनों और शाम के भाइयों और बहनों के लिए जो भी हम इस मुसीबत के वक्त उनके काम आ सकते हैं हम वो कर गुज़रें। और तुर्की के अवाम आज पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास वसाइल नहीं हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास किसी भी मादी इमदाद की कमी है। पूरी दुनिया उनको इमदाद पहुंचा रही, लेकिन वो आपकी तरफ इसलिए देख रहे हैं कि आप न सिर्फ एक इंसानी रिश्ते के नाते बल्कि एक इस्लामी रिश्ते के नाते अखुवत और मोहब्बत का जो रिश्ता है उस हवाले से वो आपकी तरफ देख रहे हैं। जिस दिन ये ज़लज़ला आया उसी दिन मैंने चेयरमैन NDMA को गुजारिश की और हमारे जो सलाहकार हैं जन आसिम मुनीर ने फ़ौरन उन्होंने अपनी टीम्स तैयार की और उनको तुर्की भिजवाने के लिए फ़ौरन इंस्ट्रक्शन दी। इसी तरह 1122 भी हरकत में आई। डॉक्टर रिजवान, आई नो हिम, बड़े अच्छे काम करने वाले हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी टीम तैयार की है। और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने पाक तुर्क दोस्ती की लाज रखी। ये जो बरादराना रिश्ता है दोनों ममालिक का, उसमें आपने मज़ीद तवानाई और बेपनाह मोहब्बत का इजाफा किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंजीनियर्स डिवीजन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। सिपह सालार को तुर्किया और शाम के ज़लज़ले के दौरान पाक फौज की रेस्क्यू कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के अरकान की मुतासरा इलाकों में कोशिशों को सराहा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रेस्क्यू टीम के अरकान से मुलाकात की और उनकी पेशा वराना महारत और ज़लज़ले में रेस्क्यू की कोशिशों की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने तुर्की और शाम के साथ पाकिस्तान के पायदार स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया और ख़ास तौर पर कुदरती आफात और बहरान के वक्त मदद करने की ज़रूरत पर जोर दिया।